عطا کیا کہ جس کا معنی ہی تعریف کیا ہوا ہے، تو جس کی تعریف خود رب فرما رہا ہے، اب اس کی مذمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی مذمت اب کون کر سکتا ہے؟ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، معاذ اللہ۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل کی عقل نے کام کیا اور کہنے لگا بھئی عجیب بات ہے، ہم اس کو محمد بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اس کی برائی بھی کر رہے ہیں، یا تو اسے تعریف کیا ہوا نہ مانے تو اس کی برائی کر لیں، اور اگر اس کو تعریف کیا ہوا مان لیا تو اس کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی معلوم ہوا کہ رب نے اپنے حبیب کو نام ہی ایسا عطا کیا کہ اب کوئی میرے حبیب کی تعریف بیان کرنا چاہے نہ چاہے، میرے حبیب کا ذکر کرنا چاہے نہ چاہے، میرے حبیب کی تعریفات کو بیان کرنا چاہے نہ چاہے، بس میرے حبیب کا نام لے گا، حبیب کی تعریف ادا ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو اس سے آگے عرض کروں کہ میرے حبیب کے نام کی تو کیا بات، اگر کوئی اس نام سے متصف بھی ہو جائے اور پھر شریعت اور طریقت کا صحیح پیروکار اور حبیب مصطفیٰ کا صحیح متبع ہو تو پھر رب اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی میرے حبیب کے نام سے متصف ہونے کے صدقے رب اسے عزت اور تکریم عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، یہ قرآن کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ندائے غیبی آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، بھئی جس کا نام محمد ہے کھڑے ہو جاؤ، پھر جن کا نام محمد ہوگا، محمد عابد، محمد زاہد، محمد ذاکر، سب کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، پھر ندائے غیبی آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، جس کا نام محمد ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، سب لوگ جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام محمد مصطفیٰ سے متصف ہوگا، سب جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دن رب اپنے حبیب کے نام سے متصف ہونے کے صدقے کسی کو بھی نہیں روکے گا، سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہی ہمارے دادا مرشد الشاہ مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تو دونوں نام حضور کے نام سے متصف ہیں، محمد بھی اور محمود بھی۔ اشارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کا، وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے وصال سے ایک ہفتہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھئی یہ اس غریب کا، اس فقیر کا آخری جمعہ ہوگا، جس نے ملاقات کرنی ہے کر لیں۔ یہ قبلہ دادا مرشد نے بزم جانا میں واقعہ لکھا ہے، جو اشارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال پہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے قبلہ دادا مرشد نے کہ جب آپ کے وصال کا دن قریب آیا، جس دن آپ کا وصال تھا، اس دن عشاء کی نماز سے پہلے سب سے ملاقات فرمائی اور اس کے بعد کہا بھائی اب ملاقات کا سلسلہ ختم، منقطع ہوگا، اب ہم اپنے رب کی عبادات میں مشغول ہوں گے۔ تو اس وقت بس کچھ خصوصی لوگ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے دادا مرشد شاہ مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور کے نام سے متصف ہونے کے صدقے رب نے آپ کو کیا کمال اور کیا مقام عطا فرمایا تھا، وہ بیان کر رہا ہوں کہ شارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حالت مراقبے میں چلے گئے اور حالت مراقبے میں کہنے لگے ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، 3 بار کہا، چپ ہو گئے۔ جب حالت مراقبے سے باہر آئے، حالت مراقبے سے باہر ہوئے تو کسی مرید نے بڑی ہمت کر کے فرض کی کہ حضور آپ حالت مراقبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، جی کیا دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، کوئی تشریح ہو جائے۔ تو شارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، کمال کر دیا۔ آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک تمام ارواح مقدسہ تشریف فرماتی اور مجھے حکم دے رہی تھی کہ اے رکن الدین اب دیر کیوں کرتے ہو، مولوی محمود کو مسند پر بھی بٹھا دو، خلافت بھی دے دو۔ میں بتاؤں کہ کبھی خلافت ملتی ہے مریدوں کی وجہ سے، کہ مرید کہتے ہیں حضرت صاحب آپ تو کافی دور ہوتے ہیں،
تو یہاں پر کوئی آپ کے سلسلے کو جاری رکھے تو کسی کو خلیفہ بنا دے تو پھر مریدوں کی وجہ سے کبھی خلافت ملتی، کبھی عزیز و اقارب کی وجہ سے خلافت ملتی، کبھی پیر خود سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اتنا لائق ہے اسے خلافت دی جائے تو کبھی پیر خود خلافت دیتا ہے، کبھی پیر کا پیر خلافت دیتا ہے. لیکن قربان جاؤں اپنے دادا مرشد کے مقام پر کہ امام حضور علیہ السلام سے لے کے امام ربانی تک، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ تک تمام ارواح مقدسہ موجود تھی اور خود حکم فرما رہی تھی کہ مولوی محمود کو خلافت دے دو. یہ مقام آپ کو حضور علیہ السلام کے نام سے متصف ہونے کے صدقے ملا، اور جو حضور علیہ السلام کے نام سے متصف ہو، شریعت اور طریقت کا صحیح پیروکار، حضور کا صحیح متبع ہو، پھر اللہ اسے اس جہاں میں بھی عزت اور تکریم عزتوں سے نوازتا ہے اور اس جہاں میں بھی عظیم مقامات سے نوازتا ہے. دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں مرشدین سے صحیح معنوں میں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.